بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ ایک خوشخبری پر مشتمل معلومات ہیں۔ پاکستان فائنلی FATF کی گرے لسٹ سے جو نکلنے کے سفر ہے اس کی طرف گامزن ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مسلسل اس ایشو کو کور کرتے رہے ہیں، اور تھوڑی سی میں آپ کو ایک جو پلینری کے اندر فیصلہ ہوا ہے پہلے اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد جو اس کا بیک گراؤنڈ اور پرسپیکٹیو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بنیادی طور پہ پاکستان کے ساتھ ایک حد سے زیادہ زیادتی ہوئی۔ وہ زیادتی یہ ہوئی کہ جون 2018 میں جب پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تو 27 پوائنٹس وہ دیے گئے، اور 1 سال کا وقت دیا گیا کہ آپ ان 27 پوائنٹس پہ عمل کریں تو اس کے نتیجے میں آپ گرے لسٹ سے باہر آئیں گے۔ اور وہ 27 پوائنٹس زیادہ تر ٹیررسٹ فائنینسنگ سے ریلیٹڈ تھے، اور ان کی پوری ہر طرح کا انسٹیٹیوشنل میکنزم، لیجسلیٹو جو امینڈمنٹس تھیں وہ، پھر اس کے بعد پروسیکیوشن، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن، اور اس کے بعد کنوکشن، ان تمام مراحل کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ اس کے بعد پھر کووڈ آ گیا۔ کووڈ کے بعد ایکسٹینڈ ہوتا رہا۔ جو پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جون 2021 میں ایک پلان پہ عمل درآمد ابھی جاری تھا کہ ایک نیا پلان وہ پاکستان کو دے دیا گیا۔ تو 27 نکات پہلے تھے، 7 نکات ایک نئے پلان کے تحت دیے گئے، تو ٹوٹل 34 نکات ہو گئے۔ اب سائملٹینیسلی پاکستان کو کہا گیا کہ آپ ان دونوں پلانز کے اوپر عمل درآمد کریں۔ اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی PTI کی حکومت تھی، اور اس میں حماد اظہر صاحب کو انہوں نے اپنا فوکل پوائنٹ بنایا، حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی منسٹریز کافی چینج ہوتی رہیں، لیکن وہ تسلسل کے ساتھ اس پہ کام کرتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک GHQ کے اندر بھی ایک سیل بنایا گیا، جو کہ بیسیکلی وہ سیل اور جو سویلین سائڈ کا سیل تھا ان کا آپس میں کوآرڈینیشن تھی، اور اس کوآرڈینیشن کے نتیجے میں جو ملٹری اور سول سائڈ تھی وہ آپس میں مل کے کام کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا۔ تو اس تمام کوآرڈینیشن کے نتیجے میں پاکستان نے جو پلینری 14 جون سے 17 جون تک برلن کے اندر ہوئی، اس میں پاکستان کو لارجلی ان 34 پوائنٹس پہ کمپلائنٹ قرار دے دیا گیا، اور ان 34 پوائنٹس میں سے جو آخری 2 پوائنٹس تھے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے۔ وہ پوائنٹس یہ تھے کہ ایک تو پاکستان نے اپنا جو پولیٹیکل ول ہے اس کو ڈیمانسٹریٹ کرنا تھا اگینسٹ دا پروسکرائب یا بینڈ آؤٹ فٹس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف ایکشن لینے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین میڈیا پہ کافی یہ پروپیگنڈا کافی عرصے سے جاری تھا کہ جو جیش محمد ہے اور لشکر طیبہ کی لیڈرشپ ہے اس کے خلاف ایکشنز نہیں ہو رہے، لیکن اس پچھلے 1 سال کے دوران ان کے خلاف پراپر انویسٹیگیشن بھی ہوئی، اور پراپر انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کورٹ آف لاء کے اندر بھی چیزیں اسٹیبلش ہوئیں۔ کچھ 100 سے زیادہ جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کے خلاف کنوکشن ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس میں استعمال کیا گیا ایسے لوگوں کے خلاف جو کہ اس طرح کی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس وہ فریز کیے گئے۔ تو ایسے افراد کے خلاف پراپر انویسٹیگیشن ہوئی، اور پراپر انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کیسز بنے، اور کیسز بننے کے نتیجے میں ان کی کنوکشن ہوئی ہے۔ تو جب پولیٹیکل لیڈرشپ اس لیڈرشپ کے خلاف جو لیڈرشپ ہے بینڈ آؤٹ فٹس کی، ان کے خلاف جب ایکشنز ہوئے تو اس کے بعد FATF کی پلینری نے یونینیمسلی
پاکستان کو لارجلی کمپلائنٹ قرار دے دیا ان 34 پوائنٹس پہ. اب اس کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ پروسیس یہ ہے کہ اب FATF ایک ٹیم آن سائٹ انسپیکشن کے لیے وہ اس کو تشکیل دے گا. ان کے ممبر کے اوپر وہ مشتمل ہوگی, جو کہ پروبیبلی جولائی, اگست یا سپٹمبر میں پاکستان کا وزٹ کریں گی. لیکن اس کے اندر ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ 2020 میں اور 2021 میں جتنے آن سائٹ انہوں نے وزٹ کرنے تھے جو شیڈیول تھے وہ نہیں ہو سکے کووڈ کی وجہ سے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کووڈ کی ریسٹرکشنز ختم ہو رہی ہیں, تو پاکستان ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی ٹیمز کو تشکیل دیں تاکہ وہ ٹیمز پاکستان آئے اور پاکستان میں آن سائٹ آ کے اس بات کا اطمینان کر سکے کہ پاکستان نے جو اپنی کارکردگی دکھائی ہے وہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ریکوائرڈ میکنزم موجود ہے, جس کے نتیجے میں وہ ٹیرر فنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے خلاف افیکٹولی کام کر سکتے ہیں. بیسیکلی جو FATF کی ٹیم ہے اس نے آ کے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا صرف یہ پیپرز پہ تو کام نہیں ہوا, آن گراؤنڈ بھی وہ پاکستان میں جو مختلف ادارے ہیں, مثلا جس میں FIA ہے, جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, جس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے, جس میں جو ہے ٹو سم ایکسٹینٹ نیب ہے, جس میں SCCP ہے, جس میں DNFBP ہے جو کہ FBR نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ FMU ہے, اس کے علاوہ CTDs ہے. یہ تمام اداروں کے مختلف, اس میں نیکٹا ہے, ان تمام اداروں کے پاس وہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان کس طرح سے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے منی لانڈرنگ کو اور ٹیرر فنانسنگ کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور کیا یہ کام سسٹینیبل لیول پہ پاکستان نے کیا ہے کہ نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ملٹری نے, اس میں PTI کی سابقہ حکومت نے, اور ابھی جو PDM کی گورنمنٹ ہے, ان سب کی کنٹریبیوشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب خراج تحسین اور تعریف کے مستحق ہیں. اور ایک چیز اس سے اور بھی اسٹیبلش ہوتی ہے, وہ اسٹیبلش یہ ہوتی ہے کہ جتنا بڑا بھی کرائسس ہو, اگر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سویلین ادارے ایک پیج کے اوپر ہوں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں ملوث نہ ہوں, تو پاکستان کسی بھی مشکل صورتحال میں ڈیلیور کر سکتا ہے. ابھی بھی ہماری کیپیسٹی اتنی موجود ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اس سے ایک سبق بھی ہے, وہ سبق یہ ہے کہ اگر ہم FATF پہ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو ہم اپنی باقی چیزوں پہ, ریٹ آف دا اسٹیٹ پہ چیزیں کیوں بہتر نہیں کر سکتے. یہ میرا ایک سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی بحیثیت جرنلسٹ ہمارا کام غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کو پن پوائنٹ کرنا ہے, لیکن جہاں جہاں پہ کوئی بہتر کام ہوا ہے اس کی نشاندہی کرنی بھی شامل ہے. تو یہ ایک تعریف کے قابل چیز تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کرنی چاہیے تھی. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جلدی سے جلدی اس آن سائٹ جو انسپیکشن ٹیم آنی ہے اس کے لیے اپنی تیاری کریں, صوبوں اور مرکز کے درمیان کوآرڈینیشن کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے حوالے سے متعدد طرح کی لیجسلیشن ہم نے کی ہے. ہم نے ٹیررسٹ فنانسنگ کے خلاف لیجسلیشن کی ہے, ہم نے عاملہ کا جو اینٹی منی لانڈرنگ لا ہے اس کو اسٹرینتھن کیا ہے, سزاؤں کو بڑھایا ہے, کوآرڈینیشن کو بہتر کیا ہے. تو ان ساری چیزوں کے نتیجے میں ایک طرف ہم نے لیجسلیشن کو بہتر کیا, اپنی ایجنسیز کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بہتر کیا, اب کورٹ آف لاس کو سینسٹائز کیا, اس کے نتیجے میں جو کنوکشن ریٹ ہے وہ بہتر ہوا. تو ان تینوں چیزوں کے کرنے کے نتیجے میں پاکستان کے لیے یہ ایک روشنی کی امید اور کرن پیدا ہوئی ہے کہ ہم اگلی جو FATF کی پلینری ہے جو کہ اکتوبر میں پیرس کے اندر ہوگی اس تک جو ہے وہ کنفرمیشن ہو جائے کہ ہم اس لسٹ سے باہر آ سکیں. تو ہمیں ایک طرف تو ان چیزوں کو سسٹینیبل لیول پہ آگے بڑھانا ہے, اور دوسرا ساتھ ساتھ جو اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کی مزید بھی اسٹرینتھن کرنا ہے انہیں, تاکہ یہ جو کمپلیکیٹڈ قسم کی انویسٹیگیشن ہے یہ ٹیررسٹ فنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے خلاف
اس کو وہ زیادہ افیکٹولی کر سکے، اور جتنا افیکٹولی کریں گے اتنی ریٹ آف دا اسٹیٹ بھی بہتر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ڈاکومنٹیشن جب تک اس ملک کے اندر نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ لیکن ایک تھوڑا سا ہمیں مزید اس پہ سوچ و بچار کی اور غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم ڈاکومنٹیشن کو ہیزل فری کریں، ڈاکومنٹیشن کو ٹیکنالوجی کے ذریعے کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اپنی اکانومی کو بھی چوک نہ کریں، اپنی جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے اس کو بھی بہتر کریں، اور جو ان وارنٹڈ ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف بھی افیکٹولی کام کر سکے۔ تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے۔ جب تک ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اسٹیبلش نہیں ہوگی تب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو اس خوشخبری کے ساتھ ساتھ اب ہمیں لیکسٹی کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی جو کام ہے ان کو مزید کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے اس کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک یہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی اس ٹائم تک جو ہے وہ ہم مزید کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ ایک بات میں اور بھی اس میں کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا تو ڈان لیکس کا ایک شوشہ بھی چھوڑا گیا تھا۔ تو وہ ڈان لیکس کا شوشہ کیا تھا بیسیکلی؟ وہ بیسیکلی یہی تھا کہ وہ بیسیکلی یہی بات کر رہے تھے پرائم منسٹر کہ آپ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں۔ تو دیکھیں یہ ہم پولیٹیشینس کو بدنام تو بہت کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ان پولیٹیشینس کا وین جو ہے، آپ جتنے دل ہے کرپشن کے الزامات ان کے اوپر لگاتے رہیں، لیکن الٹیمیٹلی اگر ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں گے تو ہم اس دنیا میں، اور چونکہ ہم ایک آئی لینڈ کے اندر نہیں رہ رہے، ہم ایک کنیکٹڈ ورلڈ کے اندر رہ رہے ہیں، تو ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ اپنا نیریٹو جو بھی بلڈ کریں، پولیٹیشینس کے خلاف کریں، پولیٹیشینس بھی کوئی اس ملک میں فرشتے نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا کام اگر کرنے کے لیے کوئی تدبیر پیدا کر لیں کہ جس میں رولز آف دا گیم طے کر لیں کہ جس کا جو کام ہے وہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ملک کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم اس ملک کو کرائسس سے نکال کے ایک خوشحالی کی جانب گامزن کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے ایک بندہ دوسرے کے کام میں مداخلت، یا ایک انسٹیٹیوشن دوسرے کے کام میں مداخلت کرتا رہے گا، تو پھر میرے خیال میں جو ہے شاید اب ہم ایسی سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ زیادہ وقت شاید ہمارے پاس نہ ہو۔ لیکن یہ فیٹف کی جو ہونے والی خوشخبری ہے، یہ ہمارے لیے ایک خوشگوار جو ہے وہ ہوا کا جھونکا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنی باقی جو اکنامک فرنٹ پہ ہونے والے کرائسس ہے اس سے بھی نکلنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو مہتاب حیدر کو نئے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔